مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے۔ میرا نام سکانت چندر ہے، میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں۔ میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے، اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا، پورا سمندر ہے، سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے؟ ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون، جی ہاں سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا؟ ہاں جی ہاں۔ میں صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس۔ پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of humanity۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بی پلیز ود them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔